چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی خان اس وقت جبکہ چنگیز خان بامیان شہر کے نواح میں تھا سلطان جلال الدین سے ٹکرایا تھا وہاں موجود نہیں تھا، وہ شمال میں ایک مہم میں مصروف تھا۔ چنانچہ چنگیز خان کو جب خبر ملی کہ ہرات والوں نے بغاوت کر دی ہے اور شہر کے اندر جس قدر منگول تھے اور جو انہوں نے ناظم مقرر کیا تھا اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تب چنگیز خان نے اپنے ایک سالار ایلجی گدائی کو حکم دیا کہ وہ ہرات شہر میں بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ چنانچہ ایلجی گدائی ایک بڑا لشکر لے کر ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس نے قاصد بھیج کر اپنے بیٹے تولی خان کو پیغام دیا کہ وہ دوبارہ کالوین پر حملہ آور ہو اور ہر صورت میں اسے فتح کر لے۔ دوسری طرف مخبروں نے سلطان جلال الدین کو بھی خبر کر دی تھی کہ چنگیز خان کے بیٹے تولی نے ہرات شہر کے اندر جو اپنا ناظم مقرر کیا تھا اور جو اپنے دستے رکھے تھے، ہرات شہر والوں نے انہیں قتل کر دیا ہے اور منگولوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ اس موقع پر مخبروں نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ کالوین نام کے شہر اور قلعے کو فتح نہیں کر سکا تھا، لہذا اب دوبارہ وہ کالوین کا رخ کرے اور ہر صورت میں کالوین کے قلعے کو فتح کر کے اپنی پچھلی ناکامی کا داغ دھو دے۔ چونکہ چنگیز خان کے مقابلے میں سلطان کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، لہذا سلطان کا تجربہ اور اس کا اندازہ تھا کہ اب چنگیز خان جلد سلطان سے نہیں ٹکرائے گا بلکہ کچھ عرصہ خاموش رہ کر اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد اپنی شکست کا انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ اب سلطان بھی چنگیز خان کے سامنے خم ٹھونک کر آ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک روز جلال الدین نے نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان تینوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تب سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز سلطان نے کیا اور ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر آئے ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ منگولوں کے خلاف ہرات شہر میں بغاوت ہو گئی ہے۔ منگولوں نے جو وہاں ناظم مقرر کیا تھا، ہرات والوں نے اسے بھی قتل کر دیا ہے اور اس ناظم کے تحت جو منگول دستے تھے ان کا کام بھی تمام کر دیا ہے۔ اب چنگیز خان نے ہرات والوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی ہے۔ اس کا سالار ایلجی گدائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف سرگرداں ہے۔ ہمارے مخبروں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے اس سالار کو حکم دیا ہے کہ وہ ہرات کی بغاوت کو فوراً جا کر فروغ کرے اور باغیوں کا مکمل طور پر قلع قمع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ پچھلی بار جب وہ ہرات گیا تھا تو ہرات کے نواح میں اس نے بہت سے قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن کالوین نام کا شہر فتح نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس بار ہر صورت میں کالوین شہر کو فتح کر کے وہاں جتنی آبادی ہے اس سے تہہ تیگ کر دیا جائے۔ نظام الدین، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے اسی لشکر کو لے کر جس کے ساتھ تم نے پہلے کالوین شہر کا دفاع کیا تھا، آج ہی کالوین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ عارض زوزنی اور برغا خان پہلے کی طرح تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس سلسلے میں تم نے جو کچھ کہنا ہو تو کہو، مجھے امید ہے کہ پہلے کی طرح تم کالوین شہر کا دفاع خوب کرو گے۔ جواب میں نظام الدین کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے کچھ نہیں کہنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آج ہی روانہ ہو جائیں تو پھر ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنی تیاری کریں اور پھر کالوین شہر کا رخ کریں، تاکہ چنگیز خان کے سالار سے پہلے ہم وہاں پہنچ کر اپنے دفاع کو آخری شکل دے لیں۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ اس پر نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ نظام الدین اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں جو بستر لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک بستر پر اولون بیٹھی ہوئی تھی۔ نظام الدین جب خیمے میں داخل ہوا تو جستجو بھرے انداز میں اولون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کو سلطان نے طلب کیا تھا، خیریت تو ہے؟ اس پر نظام الدین بولا اور کہنے لگا، اولون، جو لشکر ہمارے پاس پہلے تھا اس کے ساتھ ہم تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں گے۔ عارض زوزنی اور برغا خان پہلے کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دراصل ہرات شہر والوں نے چنگیز خان اور منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہاں جس قدر منگول تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ چنگیز خان کا ایک سالار ایلجی گدائی اس وقت بہت بڑے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف سرگرداں ہے۔ اسے چنگیز خان نے حکم دیا ہے کہ وہ فوراً ہرات کا رخ کرے اور باغیوں کا قلع قمع کر دے۔ ساتھ ہی چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو حکم دیا ہے، وہ جو پچھلی بار کالوین کو فتح نہیں کر سکا تھا، لہٰذا اس بار ہر صورت میں کالوین کو فتح کیا جائے، اور چونکہ پچھلی بار کالوین کے لوگوں نے مزاحمت کی تھی لہٰذا کالوین کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ اس بنا پر سلطان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں، عارض زوزنی اور برغا اپنے لشکر کو لے کر تولی خان سے پہلے کالوین شہر پہنچ جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین رکا۔ اولون کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نظام الدین پھر بول اٹھا، اولون، اپنا سارا سامان سمیٹو، تھوڑی دیر تک خیمہ اکھاڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ لشکر خیمے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
جواب میں اولون کچھ نہ بولی۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنا اور نظام الدین کا سامان سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خیمے اکھاڑ دیے گئے۔ اس کے بعد نظام الدین، آرے زوزنی اور برغا خان لشکر کو لے کر کالوین شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ نظام الدین، آرے زوزنی اور برغا خان کے جانے کے بعد بھی سلطان کے پاس اتنی عسکری طاقت اور قوت تھی کہ وہ چنگیز خان کا مقابلہ کر کے اسے مار بھگا سکتا تھا۔ اس لیے اس کے پاس اب بھی 3 بہترین سالار تھے: امین الملک، سیف الدین اغراق اور عمر کافی۔ اس بنا پر بڑے مطمئن انداز میں سلطان نے بروان شہر میں قیام کیے رکھا۔ اس قیام کے دوران ایک ایسا خونی حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف جلال الدین کی طاقت اور قوت کو کمزور کر کے رکھ دیا، بلکہ اس حادثے نے اسلام کی تاریخ کا تقریباً رخ ہی موڑ دیا۔ ہوا یوں کہ چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین کے ہاتھ ایک بہت خوبصورت اور اچھی نسل کا گھوڑا ہاتھ آیا تھا۔ اس گھوڑے کو حاصل کرنے کے لیے امین الملک اور سیف الدین اغراق میں تو میں ہو گئی، جس کی بنا پر سیف الدین اپنے پورے لشکر کے ساتھ سلطان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وجہ سے سلطان کے لشکر کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو مورخین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: اس نازک موقع پر سیف الدین اغراق اور امین الملک کے درمیان ایک گھوڑے کے بارے میں تو میں شروع ہو گئی، اور امین الملک نے غصے میں گھوڑے کا چابک اٹھا کر سیف الدین کے سر پر دے مارا۔ سیف الدین نے سلطان سے شکایت کی، لیکن چونکہ سلطان کو امین الملک کی وفاداری پر اعتماد تھا اور 30,000 کا لشکر اس کی کمان میں تھا، اس لیے سن کر خاموش ہو رہا۔ اس سے سیف الدین کو بڑا رنج ہوا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر روانہ ہو جائیں۔ جب سلطان جلال الدین کو معلوم ہوا کہ سیف الدین اغراق جا رہا ہے تو اس نے سیف الدین کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور حالات کی نزاکت کا احساس دلایا۔ سیف الدین اغراق سلطان کے اصرار کے پیش نظر اس وقت تک خاموش ہو رہا، لیکن جب رات ہوئی اور لوگ سو گئے تو اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نظام الدین، آرز زوزنی اور برغا خان پہلے ہی لشکر کا ایک حصہ لے کر جا چکے تھے۔ اب سیف الدین اغراق بھی چلا گیا تھا، لہٰذا سلطان جلال الدین کے لشکر میں اچھا خاصا ضعف اور کمزوری آ گئی تھی۔ چنانچہ مختلف سمتوں سے سلطان نے نئے لشکری بھرتی کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ہرات شہر کی بغاوت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ہرات شہر پر منگولوں کے قبضے کے بعد کالوین شہر کے لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہرات شہر میں بغاوت کروائی جائے اور شہر کے حاکم ابو بکر اور منگول ناظم منگتائی اور منگولوں کے جو لشکری وہاں متعین تھے ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ منگولوں کے قبضے سے نجات حاصل کی جا سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے تحت کالوین شہر سے 80 تجربہ کار اور بہادر نوجوان اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ ایک مشہور و معروف اور قابل شخص کو ان کا قائد مقرر کیا گیا۔ ان 80 لوگوں اور ان کے قائد نے پہلے کالوین شہر کے لوگوں کی طرف سے ہرات کے والی ابو بکر اور منگولوں کے ناظم منگتائی کے نام ایک خط لکھا، جس میں درخواست کی گئی کہ اب ہم منگولوں کی اطاعت میں آنا چاہتے ہیں۔ قلعہ کالوین آپ کے حوالے کرنے کو آمادہ ہیں اور ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ پرفریب خط جب ابو بکر والی ہرات اور منگولوں کے ناظم منگتائی کو ملا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ چند دنوں میں اس بارے میں تولی خان کو اطلاع کر کے اس کا عہد نامہ ان کے لیے حاصل کر لیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو جنگ بند کر دینی چاہیے، جنگ و جدل سے امن بہتر ہے، اس سے استفادہ کیا جائے۔ ابو بکر اور منگتائی نے لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ انہیں اپنا معاملہ مل کر طے کرنا چاہیے، اور یہ بھی طے پایا کہ آپس میں ربط بڑھانے کے لیے ہرات شہر سے تاجر کالوین شہر جائیں اور کالوین سے تاجر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ہرات کا رخ کریں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مورخین اس معاملے کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: دوسری صبح جب سورج نیلگوں آسمان پر پہاڑوں کی اوٹ سے طلوع ہوا تو دنیا روشنی کے حسن سے بہراور ہوئی، تاریک رفتار تیز رفتار تیر کی مانند تمام ہوئی اور دن کا روشن بادشاہ چمکدار تلوار لیے برآمد ہوا۔ گہری رات ختم ہوئی اور آفتاب نکل آیا۔ چنانچہ کالوین شہر سے وہی 80 نوجوان اپنے آپ کو تاجر ظاہر کر کے ہرات شہر کو روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنا اسلحہ بوریوں میں چھپا رکھا تھا اور 5-5 10-10 کی ٹولیوں میں شہر کے دروازے سے داخل ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا غلہ اور اسباب تجارت تیزی کے ساتھ فروخت کر دیا اور 9 دنوں کے بعد موقع پا کر پہلے منگولوں کے ناظم منگتائی کو قلعے کے نیچے اور اس کے بعد ابو بکر کو بھرے بازار میں قتل کر دیا۔ شہر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور ہرات کے لوگ ایک بار پھر منگولوں کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ ابو بکر اور منگول ناظم منگتائی کا مرنا تھا کہ ہرات کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور جو بھی منگول سامنے نظر آتا ہرات کے لوگوں نے اسے قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح تولی خان نے اپنے جانے سے پہلے جس قدر منگولوں کے دستے ہرات میں منگتائی کے تحت مقرر کیے تھے،
ہرات کے لوگوں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک شخص مبارز الدین سبزواری کو ہرات کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ مبارز الدین ہرات کا رہنے والا نہیں تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق قلعہ فیروز کوہ سے تھا، وہ وہیں سے ہرات آیا تھا، تاہم یہ ایک مخلص شخص تھا، اسی بنا پر اسے ہرات کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اور ایک شخص جس کا نام فخر الدین عبد الرحمن تھا اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ جنگ اور لڑائیوں کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، اسے لشکروں کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح ایک بار پھر تمام لوگوں کے دلوں میں منگولوں کے خلاف جنگ اور مقابلہ کرنے کا عزم پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان کو خبر ہوئی کہ ہرات کا وہ والی جسے تولی خان نے مقرر کیا تھا اور جس کا نام ابو بکر تھا اور منگولوں کے ناظم منگتائی کو قتل کر دیا گیا ہے، تو چنگیز خان کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ چنگیز خان نے اپنے ایک انتہائی خونخوار سالار LG گدائی کو 80,000 جنگجو لشکریوں کے ساتھ غزنی سے 3 فرسنگ کے فاصلے سے اس مہم کے لیے نامزد کر دیا اور حکم دیا کہ ہرات کے مقتول پھر سے زندہ ہو گئے ہیں، اس بار ان لوگوں کے سر ان کے جسموں سے کاٹ کر الگ کر دیے جائیں۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ ہرات کے لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ سلامت نہ رہ جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگول سردار LG گدائی چنگیز خان کے حکم سے 618 ہجری کو شوال کے مہینے میں ہرات کی حدود میں داخل ہوا اور حکم دیا کہ لشکر 1 ماہ میں جنگ کے لیے ضروری تیاری اور تربیت پالے۔ نیز جو علاقے چنگیز خان کے زیر اثر تھے ان سے جنگی تیاری کے لیے امداد طلب کر لی۔ اس طرح تھوڑے سے ہی عرصے میں خراسان اور ترکستان کے پہاڑوں اور افغانستان میں جو منگول جنگجو پھیلے ہوئے ان میں سے 50,000 سوار اور پیادہ ہرات پر حملہ آور ہونے کے لیے LG گدائی کے پاس پہنچ گئے۔ دوسری طرف ہرات شہر میں ہرات کا حاکم مبارز الدین اور لشکریوں کا سردار فخر الدین اور دیگر اکابر جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ منگول سالار LG گدائی کے پاس اب 1 لاکھ سے بھی زیادہ لشکر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ہرات شہر کے دروازے اپنے لشکر کے امراء میں تقسیم کر دیے، شہر کی ہر جانب 30,000 جوان مقرر کیے۔ حملہ آور ہونے سے پہلے LG گدائی نے حکم دیا کہ جو شخص بھی خواہ وہ سالار ہو یا لشکری جنگ میں سستی یا غلطی دکھائے گا اس کی سزا موت ہوگی۔ جو کوئی جنگ میں بہادری دکھائے گا تو ایسے بہادروں کو خاص مراتب عطا کیے جائیں گے۔ دوسرے روز LG گدائی نے اپنے نہایت تند اور تیز سپاہ کے ساتھ شہر کے چاروں طرف سے جنگ کا آغاز کیا۔ ہرات شہر کے لشکریوں نے بھی ثابت قدمی دکھائی، وہ سعادت اور درجات کے حصول کے لیے منگولوں سے لڑنے کے لیے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ شہر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ مورخین کے مطابق انہوں نے اپنے پہلے حملے میں کئی ہزار منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں انسانی سر اس طرح کٹے جیسے باجرے کی روٹی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی ہے۔ ایک مورخ لفاظی سے کام لیتے ہوئے اس جنگ سے متعلق کچھ اس طرح رقم تراز ہوتا ہے۔ اس جنگ کے دوران منہ میں زبان ایسے پیاسی ہو گئی تھی جیسے آگ میں نال رکھا ہو، لوہے کے خود کے نیچے دماغ ایسے تھے جیسے سرما کوٹنے والے ہاون میں ہوں، ہاڑ جیسے گرز کی چوٹ سے لرز رہے ہوں اور فریاد میں ہوں۔ جنگل اور صحرا تمام کے تمام مرے ہوں سے پر تھے۔ بڑے بڑے رستم جنگ میں مصروف تھے، کوئی بہادروں کو قتل کرنے میں، کوئی میدان فتح کرنے میں مصروف تھا، کوئی شور و غوغا اور کوئی فریاد اور نالہ میں مگن تھا۔ بہرحال دنیا ایک خوفناک مہلک گرداب میں تھی اور زمانہ حیرت میں محو تھا، قضا خون ریزی میں اور تقدیر جان لینے میں لگی ہوئی تھی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ہرات کا حاکم مبارز الدین اور سالار فخر الدین بڑی جانفشانی سے منگولوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی سپاہ اور سالاروں کا حوصلہ بھی بڑھاتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کو انعام و اکرام اور جواہرات کے عطیے بھی دیے جا رہے تھے۔ اس طرح ان کے نامور بہادر جوان منگولوں کے گلے میں زہر کے جام منڈیل رہے تھے۔ قلعے کے برجوں کے خلا تیروں کی بوچھاڑ سے بھر گئے تھے۔ شہر کے دائیں بائیں اطراف میں روغن نفت کی وجہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ رات گئے تک یہی سما رہا۔ اس طرح ہرات شہر کا یہ محاصرہ طول پکڑنے لگا۔ کوئی فریق دوسرے پر حاوی یا فتح مند نظر نہ آتا تھا، دونوں کا پلڑا برابر ہی تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 619 ہجری میں LG گدائی نے زبردست حملہ کیا، اس میں بھی اس کے تقریباً 5000 لشکری قتل ہوئے۔ آخر اس نے فصیل کے ایک حصے کے قریب انگارے بھر دیے اور قلعے کی دیوار میں سوراخ کر دیے، حتیٰ کہ قلعے کی دیوار 50 گز تک ٹوٹ گئی۔ وہاں منگولوں کے 400 جنگجو دیوار کے نیچے آ گئے، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ پھر ہرات شہر کی بدقسمتی کے کچھ عرصے بعد لوگ پہلے کی طرح 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ غلے کی کمی کے باعث وہ منگول سالار LG گدائی سے صلح کرنے پر مائل ہو رہے تھے، جبکہ LG گدائی کے پاس اب تک رسد کا بڑا سامان تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر قضائے الہی سے جمادی الاول بروز جمعہ LG گدائی ملون نے شہر ہرات پر قبضہ کر لیا اور اہلیان ہرات کے مرد و زن کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بقول مورخین خون کی ندیاں بہنے لگیں۔
شہر کی ہر قسم کی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ 7 روز تک سوائے اشت و خون، لوٹ مار، جلانے اور تباہ کرنے کے اور کچھ نہ ہوا۔ بہرحال اس طرح ہرات شہر ویران اور برباد کر دیا گیا۔ 10,06,000 افراد اس موقع پر ہرات میں شہید کر دیے گئے۔ اس طرح ہرات پر وہ مظالم ہوئے جو اس سے پہلے شاید کسی شہر پر نہ ہوئے ہوں۔ دوسری طرف نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ برغا خان اور عارض زوزنی کے ساتھ کالوین شہر پہنچ چکا تھا۔ چند ہی روز بعد تولی خان اپنے لشکر کے ساتھ کالوین شہر پہنچ گیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تولی خان نے کالوین شہر کا بڑی سختی سے محاصرہ شروع کیا۔ جس سختی سے اس نے محاصرہ شروع کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ نظام الدین، عارض زوزنی، برغا خان اور شہر کے اندر جو جنگجو تھے انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ کئی روز تک تولی خان کالوین کو فتح کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ ان گنت منگولوں نے جان کی بازی لگا دی لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تولی خان نے 2 بار کالوین کا محاصرہ کیا مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ تولی خان نے اپنا زور، اپنی پوری قوت لگا دی لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تولی خان چاہتا تھا کہ گزشتہ مارکے میں جو اس کے ہزاروں لشکری مارے گئے تھے اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر کالوین شہر کے نواح میں شکست کے داغ لگے تھے انہیں دھو دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ چنگیز خان کے لشکری جب اس قلعے کو فتح نہ کر سکے تو واپس چلے گئے۔ تولی خان کی واپسی کے بعد ایک روز نظام الدین اور اولون دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے اور یہ گفتگو سلطان جلال الدین کے متعلق تھی۔ نظام الدین اولون کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اولون، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دوسری بار ہرات شہر فتح ہوا اور یہ ناکامی ہرات شہر کے لوگوں کی نا اتفاقی کے باعث ہوئی۔ میرے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں تھا کہ میں شہر سے باہر نکل کر منگولوں کا مقابلہ کرتا۔ اگر میرے پاس جس قدر لشکر ہے ایسے ہی 2 عساکر میرے پاس اور ہوتے تو میں یقیناً کھلے میدانوں میں منگولوں کے سالار ایلجی گدائی سے بھی ٹکرا جاتا اور پھر دیکھتا کہ وہ دوبارہ ہرات شہر میں کیسے قتل عام کرتا ہے۔ لیکن اب مجھے سلطان جلال الدین کی فکر ہے۔ کالوین کو تو تولی خان فتح نہ کر سکا، ہرات میں منگولوں نے جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ میں چاہتا ہوں ہم بھی اب لشکر کے ساتھ کالوین شہر سے نکلیں اور سلطان کا رخ کریں۔ چنگیز خان چند ہفتوں تک طالقان میں سوگ مناتا رہا۔ یہ سوگ ان 2 عظیم حادثوں کی وجہ سے تھا جو اسے بامیان شہر کے نواح میں پیش آئے تھے۔ پہلا غم اسے یہ تھا کہ بامیان کے نواح میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اسے بدترین شکست دی تھی اور چنگیز خان کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو اس نے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ دوسرا غم چنگیز خان کو یہ ملا تھا کہ بامیان ہی کے اس ٹکراؤ کے دوران چنگیز خان کا پوتا جو اس کے بیٹے عقدائی خان کا فرزند تھا وہ بھی اس جنگ میں حصہ لے رہا تھا اور اس جنگ کے دوران مسلمانوں نے ایسی ضرب لگائی کہ چنگیز خان کے اس پوتے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح ان 2 حادثوں کا چند ہفتوں تک چنگیز خان طالقان میں بیٹھ کر سوگ مناتا رہا، یہاں تک کہ اسے خبر ملی کہ نظام الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ کالوین شہر کی طرف جا چکا ہے اور سلطان جلال الدین کا دوسرا بڑا سالار سیف الدین اغراق ایک گھوڑے کی وجہ سے تکرار ہونے پر سلطان جلال الدین کو چھوڑ گیا ہے۔ چنگیز خان نے سلطان جلال الدین پر ضرب لگانے کے لیے اسے بہترین اور مناسب موقع خیال کیا اور سلطان سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے درپے ہو گیا۔ اب سلطان کے ساتھ بڑے سالاروں میں عمر کافی اور امین الملک رہ گئے تھے۔ نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان کالوین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع سے چنگیز خان نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا۔ چنانچہ ان حالات میں چنگیز خان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ سلطان جلال الدین اس وقت بروان شہر کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ چنگیز خان نے بھی بروان پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ وہ چاہتا تھا کہ بروان شہر کے نواح میں سلطان پر ایسی ضرب لگائے کہ اگر وہ زندہ گرفتار نہ ہو سکے تو میدان جنگ سے بچ کر بھی نہ نکل سکے۔ سلطان جلال الدین کو بھی موقع کی نزاکت کا صحیح اندازہ تھا۔ اس کے پاس لشکر کی بھی کمی تھی۔ نظام الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کے پاس نہیں تھا۔ سیف الدین اغراق لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، لہذا ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ چنگیز خان کے ایک ایسے لشکر کا مقابلہ کرتا جس کا شمار ہی نہیں تھا۔ ان حالات میں سلطان نے اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کی۔ چنانچہ جس وقت چنگیز خان نے بروان شہر پر چڑھائی کا ارادہ کیا، سلطان جلال الدین اپنے بچے کچے اور مختصر سے لشکر کے ساتھ غزنی کو روانہ ہوا تاکہ موقع پا کر دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان چلا جائے اور وہاں قسمت آزمائی کرے۔ لہذا چنگیز خان کے بروان پہنچنے سے پہلے سلطان غزنی سے آگے نکل گیا تھا۔ چنگیز خان بھی بھانپ گیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے عہد کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا وہ سلطان کو دریائے سندھ عبور نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ بروان شہر کی طرف بڑھتے ہوئے چنگیز خان کے راستے میں بامیان شہر آتا تھا۔
یہ وہ شہر تھا جس کے نواح میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہیں اس کے پوتے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لہٰذا بامیان والوں سے چنگیز خان نے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اس وقت بامیان کا تحفظ کرنے کے لیے سلطان جلال الدین موجود نہیں تھا، چنانچہ چنگیز خان نے نئے سرے سے بڑے غیظ و غضب کے ساتھ بامیان کے شہر پر حملہ کیا جو اس کے راستے میں آیا تھا۔ محصورین نے سارے علاقے کو پہلے ہی ویران کر دیا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر تک دور ہٹا دیے تھے تاکہ منگول انہیں اپنی منجنیقوں میں استعمال نہ کر پائیں۔ وہ ساز و سامان جس کے ساتھ منگول اب تک عام طور پر لڑتے آئے تھے ان کے ساتھ نہیں تھا، اور فصیل کے مقابلے میں انہوں نے لکڑی کے جو برج کھڑے کیے تھے ان پر قلعے سے روغن نفت میں ڈوبے ہوئے آتش گیر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، یہاں تک کہ منگولوں نے مویشیوں کو کاٹ کر ان کی بھیگی ہوئی کھالوں کو ان لکڑی کے برجوں کو آگ سے بچانے کے لیے لپیٹ دیا۔